السلام علیکم دوستو، کیا دوران حمل بیوی سے مباشرت کی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کب اور کیسے؟ کیا دوران حمل مباشرت محفوظ ہے یا غیر محفوظ؟ سب سے پہلے تو مرد کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حمل کی شروعات میں کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عورت کی جنسی خواہش کم ہو سکتی ہے، کیونکہ حمل کے اول دنوں میں عورت کو الٹیاں آنے لگتی ہیں، گھبراہٹ ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، شدید سر درد رہ سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں عورت دوران مباشرت آسانی محسوس نہیں کرتی، لہٰذا اس دوران مردوں کو چاہیے کہ مباشرت ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے اپنی بیوی کی صحت اور خوراک پر توجہ دیں، کیونکہ اچھی خوراک کے اثرات نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ گھبراہٹ، الٹیاں آنا، سر چکرانا یا سر میں درد ہونا یہ حمل کی عام علامات ہیں۔ غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حمل کے دوران مباشرت کرنے سے ماں یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ مباشرت سے حمل ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن پیچیدہ حمل کے دوران اس وقت خطرہ ضرور ہو سکتا ہے جب پہلے 3 سے زیادہ مس کیریج یعنی اسقاط حمل ہو چکے ہوں۔ اگر حمل کے شروع میں ہی کافی زیادہ بلیڈنگ شروع ہو جائے اور ادویات سے کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو یہ حمل گرنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر زیادہ بلیڈنگ نہیں ہو رہی اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد نہیں تو انٹرکورس یعنی مباشرت کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یہ بھی عام سننے کو ملتی ہے کہ دوران حمل مباشرت کرنے سے بچے کو چوٹ وغیرہ لگ سکتی ہے، تو یہ بھی سفید جھوٹ ہے، کیونکہ بچہ ماں کی بچہ دانی میں ہوتا ہے اور مباشرت کا عمل یا عضو تناسل بیرونی اندام نہانی سے بچہ دانی کے منہ تک ہی جا سکتا ہے۔ بچہ دانی کا منہ قدرتی طور پر مضبوطی سے بند ہوتا ہے اور یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ مباشرت کے دوران بچہ دانی کے منہ اور بیرونی اندام نہانی کا فاصلہ لمبا ہو جاتا ہے، جس طرح مرد کا عضو خاص وقت میں بڑا ہوتا ہے، اس لیے بچے کو چوٹ لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اس لیے پیٹ پر دباؤ ڈالنے سے گریز کیا جائے۔ اگر پیٹ کے نچلے حصے میں پھیلتا ہوا درد محسوس ہو تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ حاملہ عورت کو مباشرت کے دوران اندام نہانی میں جلن کا احساس ہو سکتا ہے، کیونکہ حمل کے دوران اندام نہانی میں رطوبت کی کمی ہو سکتی ہے، خشکی ہو سکتی ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ حمل کے 36ویں ہفتے کے بعد مباشرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے باعث ممکن ہے کہ بچہ دانی کی جھلی وقت سے پہلے ٹوٹ سکتی ہے۔ وقت سے پہلے درد ذاع کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل نئی شادی شدہ عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں کہ کیا معلوم زچگی آپریشن سے ہوگی یا نارمل ہوگی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ شوہر بیوی کو خوشی کا احساس دلائے۔ حمل کے شروع کے ایام میں مباشرت کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جب حمل 3 ماہ کا ہو جاتا ہے تو عورت کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے پیٹ پر دباؤ پڑے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش یا ڈلیوری کے کتنے دن بعد دوبارہ انٹرکورس کیا جا سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جسم کو دوبارہ حمل سے پہلے والی حالت میں آنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام طور پر 6 ہفتے کا وقت ہوتا ہے۔ جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو بچہ دانی اپنی قدرتی حالت میں واپس آ جاتی ہے اور جھلی بھی صحت یاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر ماں جذباتی اور جسمانی طور پر تیار ہو تو جنسی تعلقات دوبارہ شروع کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔